وہ جاتے ہیں تو وہاں ان کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ آتے ہیں، کوئی کسی طرح ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے، خط کے ذریعے اپنی بات ان تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اب ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں ہیں، جن میں سے کئی سو کو تو میں بھی جانتا ہوں، کہ جو ایک ہی طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، اور وہ یہ کہ میں تڑپ رہا تھا، اعتکاف کیا، میں نے صدقے کیے، روزے رکھے، زکات دی، اللہ سے چمٹا، رویا، تڑپا، توبہ کی، اور یہ کہا کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے کسی ایسے اچھے بندے تک پہنچا دیجئے جس کے پاس بیٹھ کر میں بھی نیک بن جاؤں۔ تو عام طور پر اللہ کے ایسے بندوں کو عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے ذوالفقار، اس کے پاس چلے گا۔ میں مکہ مکرمہ کے ایک رہنے والے کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مکے کا ایک باشندہ اور عام آدمی نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، اللہ اکبر، ایک ہی خاندان ہے وہاں، جو گویا مکے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ زلزلے آئے، طوفان آئے، جنگیں ہوئی، کچھ ہوا، اس نے طے کر لیا کہ ہم کو یہ در نہیں چھوڑنا۔ اس خاندان کا ایک شخص ہے، یہاں ایک نیک صالح، عجیب کیفیت ہے، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو۔ اس نے حضرت کی ایک کتاب پڑھی عربی میں، تصوف و سلوک پر جو کتاب ہے حضرت کی، وہ اس نے عربی میں پڑھی، اور دل میں شدید بے چینی پیدا ہو، اور یہ بے چینی اس کو اس حد تک کر دی کہ پورے حج میں، وہ حج کے مجمع میں، بھیڑ میں، عرفات میں، مینا میں، حرم شریف میں، سڑکوں پر ڈھونڈتا پھرتا تھا، اور جو نظر آتا کوئی ہندوستانی یا پڑوس کے ملک کا، اس سے پوچھتا تھا کہ کتاب کے مصنف کو جانتے ہیں، کہیں ملاقات ہو پائے گی میری؟ عجیب دیوانگی کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گیا تو حج کے بعد مدینہ منورہ چلا، وہاں جا کر درود شریف کا اہتمام کر کے دعا مانگنی شروع کی، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگنی شروع کی۔ ایک دن بالآخر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور چند صحابہ، اور صدیق اکبر کے پیچھے لگے بیٹھے ہیں ایک اور بزرگ۔ حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ان کو تلاش کرو جو ابوبکر کے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ یہیں کہیں ہیں، ان کو تلاش کرو، میرا سلام کہنا اور اپنے دل کے درد ان سے کہہ دینا مجھ تک پہنچ جائے۔ اب بہت ایمان کی تعریف ہے، کہاں کریں، ایک ایک امام مسجد نبوی کی صفوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، لوگ حیران کہ اس کو ہوا کیا، اس شخص یہ ایک ایک کو دیکھتا پھر رہا ہے، ایک ایک سے پوچھتا پھر رہا ہے، اس شکل کو دیکھ رہا ہے، اس صورت کو دیکھ رہا ہے کہ جو صورت خواب میں دکھائی گئی صدیق اکبر کے پیچھے بیٹھی۔ بالآخر مکہ مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے اس شخص کی نگاہ حضرت پر پڑ گئی، بس انتظار کرتا رہا کہ طواف مکمل ہو، اور طواف مکمل کے بعد وہ آ کر لپٹ گیا، وہ عجیب اس کی کیفیت، حضرت حیران، استقبال کیا، اس کو خیریت پوچھی، عربی زبان اس کی مادری زبان، ظاہر ہے کہ خالص عربی النسل، عربی میں بات چیت شروع ہوئی، حضرت نے ادراہ اخلاق فرمایا آئیے گھر چلیں، ابھی اس نے کچھ کہا نہیں، گھر پہ آ کے اس نے آ کر اپنی بات کی، جب حضرت بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں بہت عرصے سے مانگتے مانگتے میری عجیب کیفیت ہے، میں پہلے ایک کتاب کے مصنف کو تلاش کرتا رہا، وہ نہیں ملے، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی، پھر آپ کی شکل مجھے دکھائی گئی، اور میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، آپ مجھے بیعت کر لیں اور مجھ کو کسی طرح تقوی والا بنا دیں، مجھ کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کا شوق ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ ہے کون، تو حضرت نے ان سے کہا کہ آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ عربی النسل ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اس عاجز کے پاس جو امانت آپ ہی کے آبا و اجداد کے سے ملی ہے، وہ میں یہ عاجز آپ کو ضرور پیش کرے گا، ضرور پیش کرے گا۔ آپ انشاءاللہ حرم چلتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، وہیں بیٹھ کر انشاءاللہ آپ کو بیعت کریں گے۔
وہاں بیٹھ کر بیعت کرنے کے بعد اس شخص نے اپنا تعارف کرایا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں. حضرت کھڑے ہو گئے اور بس حضرت پر عجیب کیفیت اور کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. آپ خانے کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر میرے لیے مغفرت کی دعا مان دیجیے، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا. آپ کی جد امجد کی جھولی سے پوری امت کو سنبھالنے کا موقع ملا تھا. آپ ہی کے در کی خیرات ہے جو اس عاجز کو صدی در صدی حضور کے غلاموں سے ملی ہے. نقشبندی سلسلہ یہ صدیق اکبر کی خاص میراث ہے، میں وہی بانٹتا پھر رہا ہوں. آپ اس سلسلے میں داخل ہوئے، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے. آپ دعا کریں کہ میں اس امانت کو صحیح طور پر نبھاتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں. اب اس شخص کا حال یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، گاؤں حاجیوں کے پاس، عمرے والوں کے پاس، دکان جا کر عجیب اس کی کیفیت ہے. بس وہ ایک ہی بات بیان کرتا ہے کہ لوگوں فلاں تاریخ کو اللہ کا ایک بندہ آ رہا ہے، حرم میں فلاں جگہ بیٹھے گا، اس کو دیکھ لینا، اس کو بس دیکھ لینا، تمہاری آنکھوں میں انشاءاللہ حضور کی محبت آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی. یہ اس طرح کے واقعات ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اللہ ان کے وجود کو مبارک فرمائے، ان کی عمر پر برکت نصیب فرمائے، اور اس صوبے کو، اس شہر کو، اس کے ایک ایک کچے بچے گھر کو، ہمارے ملک کو اور پورے عالم کو ان کے فیض سے اور ان جیسوں کے فیض سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق. اس لیے لوگوں بلا تاخیر اللہ والوں سے جڑنا، ان کی محبت، ان کی ذات کی محبت اپنے دل میں لانا، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کو اپنے حالات کی اطلاع دے کر اور ان سے پوچھ کے زندگی گزارنا. اس مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرو، اس رواج کو زندہ کرو، نت نئے رواجوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تمام تر خیر پرانے دین میں ہے، نئے دین میں نہیں. تمام تر خیر پچھلی صدیوں کے رواج کی طرف اور ان کے مزاج کی طرف واپسی میں ہے. نئے جتنے بھی رواج ہیں اکثر کا شر ان کے خیر پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات سے فائدہ اٹھانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعا کو، ہماری مجلس کو قبول